صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضروری مسائل کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ اذان اور اقامت کے مسائل مکمل ہو چکے ہیں، اب نماز کے مسائل شروع ہونے جا رہے ہیں۔ نماز شریعت کی محتم بالشان عبادت ہے۔ جیسا کہ نماز کے مسائل جب شروع ہوئے تھے اس وقت میں نے اس کی وضاحت کی تھی۔ اب مزید وضاحت کی یہاں ضرورت نہیں ہے، اب فوراً جو ہے مسائل شروع کرتے ہیں۔ نماز کے اندر کچھ فرائض ہیں، نماز کے باہر کچھ شرائط ہیں۔ تو پہلے نماز کے باہر کے ساتھ جو شرائط ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں۔ بہت ہی مختصر ہے، 7 باتیں بھی بہت ہی مختصر اور آرام سے آدمی اپنے ذہن میں بٹھا سکتا ہے۔ 7 شرائط میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ نجاست سے پاک ہو، ہر طرح کی نجاست سے۔ جہاں بھی آدمی نماز پڑھے وہ جگہ بالکل نجاست سے پاک ہو۔ اور اسی طریقے سے دوسری شرط، انسان کا جو بدن ہے، نماز پڑھنے والے کا جو بدن ہے وہ بدن بھی اس کا پاک ہو نجاست سے۔ تیسری شرط، نماز پڑھنے والے کے کپڑے بھی پاک ہوں، جگہ کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، ہر چھوٹی بڑی نجاست سے۔ تینوں کو پاک رکھنا ضروری ہے، جگہ، بدن اور کپڑے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ سطر کا ڈھانکنا، یعنی کہ بدن کا وہ حصہ جس کو شریعت کے اندر چھپانا فرض قرار دے دیا گیا ہے اس کا چھپانا ضروری ہے۔ اس کو چھپائے بغیر نماز نہیں ہو سکتی۔ یہاں اس کی وضاحت بھی کر دوں کہ مرد کے لیے سطر کون سا حصہ ہے اور عورت کے لیے سطر کون سا حصہ ہے۔ مرد کے لیے ناف سے لے کر، جس کو ہم اپنی زبان میں بمبئی کہتے ہیں، یہاں سے ناف سے لے کر گھٹنے تک، یعنی کہ گڑگوں تک درمیان کا حصہ مرد کے لیے سطر عورت میں آتا ہے، سطر میں آتا ہے۔ تو اس حصے کا چھپانا مرد کے لیے ضروری ہے۔ اگر یہ حصہ کھلا رہا تو نماز نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طریقے سے عورت کے لیے سطر یہ ہے کہ صرف عورت کے لیے چہرہ، ہتھیلیاں اور قدم چھوڑ کر، چہرہ صرف سامنے کا حصہ، یہ حصہ اور ہتھیلی اور قدم، یعنی کہ یہ سمجھو کہ یہ پیر ہیں، پیر کا اوپر کا حصہ اور تلوا نیچے کا، تو یہ 3 چیزیں عورت کے لیے سطر میں نہیں آتی۔ ویسے تو پورا بدن عورت کا سطر میں آتا ہے، عورت کے سر کے بال سے لے کر پیر کے تلوے تک کا پورا حصہ چھپانا ضروری ہے۔ لیکن یہاں جو ہے نماز کے تعلق سے بتایا جا رہا ہے، اور جہاں پورا بدن چھپانے کا ذکر ہے وہ اجنبی مردوں کے سامنے۔ اور عورت کے لیے جب عورت نماز کا ارادہ کریں تو ظاہر سی بات ہے
کہ نماز اجنبی لوگوں کے سامنے پڑھی ہی نہیں جاتی، گھروں کے اندر اپنے ان لوگوں کے درمیان میں پڑھی جاتی ہے جو کہ عورت کا باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، شوہر ہے، ان لوگوں کے درمیان میں ان لوگوں کے ہوتے ہوئے نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو نماز کے دوران عورت کے لیے صرف عورت کا سامنے کا حصہ چہرے کا اور ہتھیلیاں اور قدم کا حصہ جو ہے یہ صرف کھلا رکھ سکتی ہے عورت، اس کے علاوہ پورا بدن عورت کا سطر میں آتا ہے۔ تو چوتھی شرط ہوئی سطر کا چھپانا، اور اسی طریقے سے پانچویں شرط قبلے کے طرف رخ کرنا، یعنی جس طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اس کو قبلہ کہا جاتا ہے، تو اس کے طرف منہ کر کے نماز پڑھنا۔ اور اسی طریقے سے چھٹی شرط نماز کا وقت ہونا، نماز پڑھنے کے لیے وقت کا بھی ہونا ضروری ہے، اور نماز کے وقتوں کا ذکر شروع میں گزر چکا۔ اور ساتویں شرط نماز کے لیے نیت کرنا۔ تو یہ 7 شرائط ہیں۔ پہلی شرط جگہ کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، سطر کا چھپانا اور قبلے کے طرف منہ کرنا، نماز کا وقت ہونا اور نماز کی نیت کرنا۔ یہ 7 نماز کے باہر کے شرائط ہیں۔ یہ شرائط اگر فوت ہو جاتے ہیں تو اس میں کچھ تفصیل آئے گی انشاءاللہ سامنے، کہ اس میں سے کوئی ایک شرط فوت ہو جائے تو کیا اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، آئندہ انشاءاللہ وہ باتیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ تو آج کی ویڈیو کے لیے یہ 7 شرائط کافی ہیں۔ تو ناظرین سے گزارش ہے کہ ان شرائط کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے ذہنوں میں بٹھائیں۔ آج کل حالت یہ ہوتی جا رہی ہے کہ نماز پڑھنے والا نماز پڑھتا رہتا ہے، 50 سال ہو گئی عمر، 60 سال ہو گئی، 70 سال ہو گئی، لیکن نمازی کو نہ تو نماز کے باہر کے شرائط یاد رہتے ہیں، نہ ہی نماز کے اندر کے فرائض یاد رہتے ہیں، نہ تو واجبات کا علم رہتا ہے۔ اب سالوں سے نماز جاری ہے، اب کیا پتہ کون سی نماز ہماری قبول ہو رہی ہے، کون سی نماز ہماری قبول نہیں ہو رہی ہے، کون سا جو ہے ہم سے کون سی غلطی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے نماز نہیں ہوتی۔ تو یہ سب جو ہے اندیشے ہیں، ممکنات میں سے ہیں، ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے نماز محتم بالشان عبادت ہے۔ میں اکثر کہتا رہتا ہوں اپنی مسجد میں کہ نماز بہت بڑی عبادت ہے، بہت اونچی عبادت ہے، افضل العبادات میں سے اس کا شمار ہے۔ تو اس کا علم بھی ہمارے لیے ضروری ہے، شرائط کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، سنن کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں، کن چیزوں سے نماز مکروہ ہوتی ہے، کن چیزوں سے ہماری نماز فاسد ہو جاتی ہے، کن چیزوں کی وجہ سے واجب الاعادہ ہو جاتی ہے، یعنی دوبارہ نماز پڑھنا واجب ہو جاتی ہے۔ ان تمام چیزوں کا علم رہے گا تو ہم اپنی نماز کو مکمل درجے تک پہنچا سکیں گے، سنت کے مطابق ہم پورا کر سکیں گے، ورنہ تو ہماری نماز ادھوری رہے گی، باقی رہے گی۔ اور اسی لیے حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ بعض نمازیوں کے بارے میں بات آتی ہے کہ اللہ رب العزت ان کی نمازوں کو پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر ان کے منہ پہ مار دیں گے، ان کی نمازوں سے کچھ ان کو ملتا نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ نہ تو شرائط کا علم، نہ تو فرائض کا علم، نہ تو واجبات معلوم، نہ تو سنت کا کسی چیز کا علم نہیں، بس چل رہی ہے نماز۔ تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ دنیا کا چھوٹا کام بھی اگر ہم کرنا چاہیں تو اس کا پورا لحاظ کر کے اس کا طریقہ کیا ہے، اس کو کس طرح کرنا چاہیے، کس طرح کریں گے تو فائدہ ہوگا، کس طرح کریں گے تو نقصان ہوگا، یہ تمام باتوں کا ہم خیال رکھتے ہیں۔ تو دنیا کی حقیر چیزوں کے بارے میں اتنا ہم جو ہے معلومات کر سکتے ہیں، تو نماز کے بارے میں ہم کیوں معلومات نہیں کریں، کیوں نماز کے مسائل کو نہیں جاننا ضروری ہے۔ اب آگے ویڈیو کے اندر انشاءاللہ آپ کو یہی باتیں جو ہے بہت ہی آسان طریقے سے
समझाने की कोशिश की जाएगी ताकि आपके जहनों में आराम के साथ बैठ सके। नाजरीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। इंशाअल्लाह आप अगर हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, मसाइल के वीडियोस को देखते रहेंगे, तो इसकी वजह से आपकी इबादतें मुकम्मल दर्जे तक पहुंच सकेंगी, सुन्नत के मुताबिक आपकी इबादतें पूरी होंगी। और इसी तरीके से दूसरों को भी हमारे चैनल से जोड़ने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को इन मसाइल के ज़रिए से अपनी इबादतों को मुकम्मल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।